پورے ہو رہے ہیں طالبان کے افغانستان کو جو انہوں نے ٹیک اوور کیا پچھلے سال. اگر آپ کو پچھلے ایک سال پہلے کی تصویر یاد ہوں تو کس طرح جو امریکن فورسز تھیں یا پھر جو ویسٹرن بیکڈ ان کے الائز تھے وہ یہاں سے کس طرح سے کن پرستھتیوں میں نکلے, وہ تصویریں آپ کو یاد ہوں گی. اور اس کی آج بھی وویچنا ہوتی ہے, اس پہ بات ہوتی ہے کہ جو ودڈرال تھا وہ کس طرح سے ہوا. اور پچھلا ایک سال جو جب طالبان, آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے لوگ یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے ڈیسپریٹلی, طالبان کابل کے دروازے پر تھے. دھماکے کی تصویریں بھی آپ کو یاد ہوں گی جس میں کئی لوگوں کی موت ہوئی. تو پچھلا ایک سال کیسا گزرا ہے اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بی بی سی پشتو کے ہمارے ساتھی ہیں یاما. بہت شکریہ. یاما, یہ کیا جگہ ہے, واٹ پلیس از دس؟ یہ کابل کے شہر ناؤ ہے اور یو کین سے دس از the heart of the city and one of the most popular destination for people to come, dine, lunch and even for sightseeing. یہاں پہ لوگ آتے ہیں بہت, اور کھانا بھی کھاتے ہیں, ریسٹورانٹس بھی ہے یہاں, اور پیپل کے آنا جانا بہت زیادہ ہے. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہر کی وہ مرکزی جگہ جو ہوتے ہیں نا, سینٹرل پوائنٹ, یہ وہ جگہوں سے ایک ہے. جی, آج کی بات کریں تو کابل میں کچھ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں, آج کے لیے پلانڈ ہیں سیلیبریشنز. جو ہمیں کچھ تصویریں یہاں سے ملی ہیں, وہاں پر کچھ سیلیبریشنز کی تصویریں جیسے مسعود اسکوائر ہو گیا. لیکن ہم جب اپنے کمرے سے یہاں پر آ رہے تھے تو بہت کچھ الگ سی تصویریں ایٹ لیسٹ مجھے نہیں دکھیں. مے بی جو سنکھیا تھی لوگوں کی یا طالبان سولجرز کی, طالبان کے جو لڑاکے ہیں ان کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں, جگہ جگہ چیک پوائنٹس ہیں, تو لیکن بہت زیادہ الگ تصویریں ہمیں نہیں دکھیں. جو ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں کاندھار سے کہ وہاں کوئی سیلیبریشنز پلانڈ نہیں ہیں, کابل میں ہیں. یہ بھی ہمیں جو رپورٹس مل رہی ہیں کہ کچھ علاقے ہیں جنہیں ایک جیسے ہے علاقہ چکن بازار, وہاں پہ جو دکانیں ہیں انہیں بند کروایا گیا ہے, یا پھر جو طالبان کے لوگ ہیں وہ عام لوگوں کے ساتھ بہت ہی ایگریسولی پیش آ رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ علاقوں سے جائیں. تو یہ اس طرح کی خبریں ہمیں مل رہی ہیں. یہ آج کی ہم بات کریں. اور جو ڈر ہے یہاں پر کابل میں یا پھر افغانستان کے دوسرے شہروں میں کہ آج جو طالبان کے جو ورودھی گروپ ہیں جیسے آئسس کا فیکشن ہے, اسلامک اسٹیٹ کا فیکشن ہے, ان کی طرف سے کوئی بڑا کانڈ یا بڑا دھماکہ یا کوئی گھٹنا ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں اور یاما اگر آپ آئیں تھوڑا سا ٹرانسلیشن کے لیے. فارسی میں استھانی لوگ ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ یہاں کیا حالات ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ واٹس یور نیم؟ اسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم عطا محمد, باشندے ولایت کاپیسا. کیا نام بتایا انہوں نے؟ اس کا نام عطا محمد ہے اور کاپیسا ولایت سے ہے. تو ان سے پوچھیں گے کہ پچھلا ایک سال کیسا رہا ہے طالبان کے شاسن کال میں. به نظر شما یک سال گذشته در حکمرانی طالبان چگونه بود؟ وضعیت بسیار وخیم بود چون مردم کترای افغانستان فرار کردن, به هر کشور رفتن, جوانها بیکار هستن, زمینه هیچ چیز برای مردم شهروند افغانستان مهیا نیست. مردم در یک حالت سردرگمی قرار دارند در طول یک سال. حالات جو ہے ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں سے بہت ایکسپرٹس جو تھے, وہ ایجوکیٹڈ لوگ جو تھے وہ نکل گئے, چلے گئے. ریسٹرکشنز ہے سروسز میں, وہ جینے کا وہ کنڈیشنز جو چاہیے وہ نہیں ہے. حالات ایسے ہے جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ایک آرڈر جیسے چاہیے وہ نہیں ہے. اور زندگی یہاں پر میں سنتا ہوں انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے, لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. لوگ جو ہے کئی لوگ بھیک مانگنے کو مجبور ہیں کیونکہ ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے. تھوڑا اگر اس کے بارے میں بات کر پائیں کہ نوکریوں کی کیا سمسیا ہے. خب اینا میگن که در اینجا بیکاری زیاد است, شنیدن که بیکاری زیاد است, مردم دست به گدایگری میزنن. مشکلات در این رابطه, مشکلات اقتصادی و یا پار شما چطور یافتین؟ وقتی که یک کشوری که تحت تاز کشورهای همسایه و بیرونی باشه طبعا بیکاری, فقر, بیچارگی دامنگیرش می باشه و ما از سازمان ملل می خواهیم که حکومت‌هایی که در افغانستان آمد این را سر ملت تعمیل ساخت.
این را باید تقویه میکرد که یک حکومت پایدار می بود تا مردم افغانستان در آرامش زندگی میکردند و این کار نشد. جب ایک دیش اپنی نیبرز سے تھریٹ ہو رہا ہے اور اس میں مداخلت ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بات ہوگا کہ وہاں انمپلائمنٹ بھی ہوگا, وہاں اکانومک پرابلمز بھی ہوگا. افغانستان میں جو گورنمنٹس آ گئے تو یونائٹڈ نیشنز جو تھا وہ اسے سپورٹ جو چاہیے تھا وہ سپورٹ نہیں ملا. تو وہ گورنمنٹس جو تھا جیسے لوگ چاہیے تھے ویسے اس کے کہنا ہے کہ وہ نہیں تھا اور ایک امپوز جیسا ہو گیا تھا لوگوں کے اوپر. تو یہ کہہ رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سے یہ چاہیے کہ وہ سپورٹ کرے اس گورنمنٹ کو, آئی مین جیسے گورنمنٹ کو وہ لوگ جو چاہیے, سو دیٹ افغانستان کین بی ایز فلورشڈ ایز اٹس پاسبل. بہت شکریہ. اور بھی کچھ لوگ ہیں, اگر آپ آئے ہوں. ہم یہاں بتا دیں لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے یہاں پر کیمرے پر بولنا, بہت مشکل ہے, لوگ بہت کتراتے ہیں کیمرے پر اپنی بات رکھنے کے لیے. آپ کا کیا نام ہے اور آپ شاید تھوڑی اردو بول لیتے ہیں, کیا نام ہے؟ میرا نام حبیب اللہ, ابھی میں کابل میں رہتا ہوں. تو حبیب اللہ جی, پچھلا ایک سال کیسا بیتا ہے؟ ایک سال سے لوگ ہے, یہ افغانستان مملکت ہے, 40 ملین نفوس ادھر ہے, کوئی لوگ راضی ہے, کوئی لوگ ناراضی ہے. بس امنیت ہے پورا افغانستان میں, کوئی مشکل نہیں ہے, 24 گھنٹے میں جا سکتا ہے, کدھر کس ولایت جا رہا ہے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ابھی کاروبار کا کوئی ٹینشن ہے, کاروبار تو تھوڑا سستا ہوا ہے, کوئی لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں. جی جی جی, یہاں پر کئی لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ افغانستان میں لڑائی تو ختم ہو گئی ہے لیکن شانتی نہیں ہے. افغانستان میں لڑائی ختم ہو گئی ہے لیکن جو سرکشا کی استھتی ہے یا پھر جو بیریکیڈنگ ہے وہاں پر بہت زیادہ کڑی سیکیورٹی ہے. آپ بتائیے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور کام دھندے پر کس طرح سے اثر پڑا ہے؟ ابھی تو ہمارا لوگوں کا کام, ہمارا اپنا کام وہ گاڑی کے لینے بھیجنے کا ہے, لیکن تھوڑا فرق ہے. اس طرح نہیں کہ پہلے کی طرح, پہلے تو صحیح تھا نا, ابھی تو تھوڑا فرق ہے. لیکن اس طرح بھی نہیں ہے لوگ بولنا ہے کہ ادھر بھی کوئی چیز نہیں ہے, وہ بیکاری ہے, وہ ایسے. جو لوگ کرتا ہے وہ بھی ابھی کرتا ہے, وہ لوگ نہیں کرتا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے. تو طالبان کے انڈر میں ان کے کیسا بیتا ہے ایک سال, پھر مطلب کیسا رہا ہے؟ طالبان کے اندر میں کوئی بات نہیں ہے نا, یہ لوگ بولنا ہے کہ طالبان آئے, کوئی ایسے ہے وہ ایسے, کچھ بھی نہیں ہے. طالبان تو لوگوں کے ساتھ بھی کوئی تضاد نہیں کرے گا, کوئی قومی کا بات بھی نہیں ہے. لوگ بول رہے ہیں کہ کوئی یہ سی ہے وہ سی ہے, یہ بات تو ہم نہیں سن رہے ابھی تک. جی بہت شکریہ. ایک اور ہمارے ساتھ ہیں یاما, اگر آپ آئے. کیا نام ہے آپ کا اور کیا کام کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی برہان نورزئی هستم از ولایت هرات. یہ حاجی نورزئی ہے, احسان حاجی برہان الدین برہان الدین نورزئی ہرات پروونس سے ہے جو افغانستان کے ویسٹ غرب میں ہے. تو پوچھیں گے کہ پچھلا ایک سال کیسا بیتا ہے, اس کے پہلے کا وقت اور آج کے وقت میں کیا فرق ہے؟ ستاسو دا تیر کال څنګه تیر شو, د پخوا ترمنځ او اوس ترمنځ فرق څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شش کال ډیر یو ښه کال و او ښه په امنیت, ښه په سوله کې, ښه په ورورداري کې موږ تېره کړې دي. کوای سو چې موږ هر ولایت ته سفر وکړو, موږ په ښه امنیت کې په لارې باندې هیڅ مشکل نه لرو. د هرات څخه راځو تر کابل, د کابل څخه موږ ځو تر مزار شریف پورې, موږ هیڅ نو مشکل امنیتی نه لرو. او افغانستان خلک تر فقر و تر دیو تر تنگدستی امنیت ته ضرورت لري. فعلا امنیت موږ په دا 20 کال کې موږ ښه سفرونه درول, موږ وکوای سو چې ډیر ولایتو ته سفر وکړو په ښه امنیت او په ښه خوا. کیا بول رہے ہیں سر؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سال بہت اچھا تھا, پیسفل تھا, آرام تھا, جھگڑا نہیں تھا, اور ہم کر سکتے تھے کہ کہیں بھی افغانستان میں چلے جائے, ہرات چلے جائے, ہرات سے لے کر بالخ اور مزار شریف تک چلے جائے. ہرات جو ہے وہ ویسٹ میں ہے اور بالخ اور مزار شریف جو ہے وہ نارتھ میں ہے. تو افغانستان کے لیے اور افغانوں کے لیے فخر
اکانومک پرابلم سے زیادہ ان کے لیے پیس اور شانتی جو ہے وہ مہم تھا، ضروری تھا، ہاں، اور وہ جو ہے وہ مل گیا. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. یاما، ایک چیز میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر جیسا میں دیکھا ہے کہ کیمرے پر لوگ تھوڑا کتراتے ہیں بہت اوپنلی بولنے میں، اور کیمرہ اگر آپ آف کر دیں تو کبھی کبھی وہ کئی بار الگ باتیں بولتے ہیں. لیکن ایک جو مدعا رہا، ہم نے پچھلے 2 دن پہلے دیکھا کہ کس طرح سے عورتیں ویمن پروٹیسٹرز باہر رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کام دیجیے، ہمیں رائٹ ٹو ورک، رائٹ ٹو ایجوکیشن. جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں کو سیکنڈری اسکولس میں وہ ایڈمیشن لینے پر پابندی ہے، یا پھر مہلائیں جو عورتیں ہیں بہت کم سیکٹرز میں کام کرتی ہیں تو ان میں غصہ ہے، ناراضگی ہے، بڑا ڈیفائنڈ تھی عورتیں. آپ لگاتار گھوم رہے ہیں یہاں پر، آپ کی بات ہوئی ہے، کیا ماحول آپ کو، عورتوں سے بات ہوئی ہے، مہیلاؤں سے بات ہوئی، کیا کہہ رہی ہیں وہ آپ سے؟ یقیناً افغانستان میں جو ہے وہ غصہ جو بہت زیادہ ہے، وہ اس لیے کہ لڑکیاں کلاس 6 سے 6 گریڈ سے 12 تک جو یہاں یہ دیکھیں ریلی نکل رہی ہے، یہ طالبان سپورٹرز کی ہے. میرے خیال میں طالبان کے سپورٹرز کی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ وائٹ بیرق جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن خود طالبان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کی یونیفارم جو ہے وہ کلوتھس جو ہے وہ الگ ہے. طالبان جو ہے وہ کمانڈو کلوتھس میں، ملٹری کلوتھس میں، اور افغان شلوار قمیض میں ہوتے ہیں. جی سوری، میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا تھا، تو آپ عورتیں مہلائیں کیا کہہ رہی ہیں آپ سے؟ وہ یہ اس لیے کہ اسکول جو ہے نا وہ سیکنڈری اور ہائی اسکول میں وہ ریسٹرکشنز ہے، لڑکیاں نہیں جا سکتا ہے، اور وہ 1 سال بھی ہو گیا. اٹس 1 year now and the schools are all closed. So اس لیے وہ ہنگر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، وہ اوپر آ رہا ہے. تو اس لیے وہ پروٹیسٹ بھی جو تھا، وہ عورتیں بھی یہ کہہ رہا تھے کہ ان کی مین ڈیمانڈ جو ہے وہ اسکول جانے کی اجازت ہے، اور ان کی وہ نعرے جو تھے یہ تھے کہ کھانا، آزادی اور کار. اس لیے کہ عورتوں پر ایک ریسٹرکشن ہے جو ہیلتھ سیکٹر جو ہے، اور کئی جگہوں پہ ایئرپورٹ میں اور سیکیورٹی میں جہاں ان کی نیڈ ہوتی ہے وہاں پہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے ریسٹرکشن بہت زیادہ ہو گئے. تو اس لیے وہ اینگر، وہ غصہ وہ ہے. یہ ایک سوال اور بیفور وی ریپ اپ، مجھے بتائیں کہ افغانستان میں انٹرنیشنل فنڈنگ نہیں آ رہی ہے، افغانستان کا پیسہ فروزن ہے. افغانستان میں پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سوکھا پڑا ہے، ارتھ کویک آیا ہے، لوگوں کے پاس جو فوڈ انسیکیورٹی ہے وہ سچویشن خراب ہوئی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہنگر کی سچویشن ہے، کئی لوگ اپنا سامان بیچ رہے ہیں. تو وہ جو اکنامک سچویشن ہے اس پر لوگ، آپ کیونکہ یہیں کے رہے ہیں، کیا لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ طالبان کی جو وہ بینیفٹ جو ہو گیا ہے سوسائٹی کو، اگر آپ اس کی پازیٹیو سائڈ دیکھیں تو یہاں ریلیٹیو اسٹیبلٹی، ریلیٹیو کام ہے. لیکن آن دا ادر سائڈ وہاں جو ہو گیا ہے ریسٹرکشنز ہے لوگوں کے اوپر، ایجوکیشن میں یہ ریسٹرکشنز جو لڑکیوں کے اوپر ہے یہ ہے. اور وہ ایک اور زیادہ جو پرابلم which people think is the kind of a thing which are annoying them almost on daily basis is the economic problem. اکانومی، آرتھک سچویشن. ان کی جو انکم سورسز ہے وہ ابھی نہیں ہے، اس لیے کہ افغانستان میں فارن انٹرنیشنل ہیلپ آ رہی تھے، پروجیکٹس تھے، وہ سب بند ہو گیا ہے، اور وہ ایسز جو ہے وہ فروزن ہو گیا ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ریکگنائز نہیں ہے فارملی. وہ پروجیکٹس جو سینٹرل بینک اور ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل کمیونٹی، یو این ایون جو آ رہے تھے، جو اکانومی کو بینیفٹ کر رہے تھے، وہ ابھی بند ہے. یہاں جو آ رہا ہے وہ جسٹ ہیومینیٹیرین ہیلپ. آج کا دن کیسا، مطلب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج؟ یہ جو ڈر ہے کہ کہیں کچھ بڑی گھٹنا نہ ہو جائے، وہ ڈر تو ہے. اس لیے ہے کہ جب یہ سے بڑا سیلیبریشن ہوتا ہے تو انسیڈنس ہو گیا ہے پہلے، دیر از اے پریسیڈنس. لیکن آج توقع کے خلاف یہ تک میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے امنیتی اور وہ سیکیورٹی پریپریشنز تھوڑی سی زیادہ ہو، جو ہم نے اتنا چینج نہیں دیکھا. جی. اور ہمیں یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی اسٹریٹ جو ہے وہ بند ہو گیا ہو، جو وہ ارک کی طرف جو جا رہا ہے وہ روڈ، مین روڈ پریزیڈنشل پیلس، وہ ہو گیا ہے بند، لیکن ریسٹ آف دی سٹی جو ہے وہ اوپن ہے پبلک کے لیے. بہت شکریہ یاما. اور یاما، جو میں مطلب جو اکنامک پرابلم کی بات کی، کچھ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں ہفتوں میں ٹھنڈ آنے والی ہے، تو لوگوں کی جو سچویشن ہے
وہ اور زیادہ چیلنجنگ ہوگی. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے BBC پشتو کے ساتھی. مجھے ونیت کھرے کو یہاں کابل سے دیجیے انمتی. یہاں پر آج جو بھی ہماری نگاہ ہوگی کہ آج دن کیسا بیتتا ہے کابل میں یا پھر افغانستان کے دوسرے حصوں میں, کوئی اور اپڈیٹ ہوگا تو ہم یہاں کابل سے آپ کے پاس لے کر آئیں گے. مجھے ونیت کھرے کو دیں انمتی.